السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن اپنے پوسٹنگ کے 56ویں روز جو ہے وہ اپنی فرمائش، اپنی خواہش یا پھر اپنے بے حد اصرار پر سندھ حکومت سے اپنے من پسند نوزائیدہ ایس پی میر صدام حسین خاصخیلی کو کشمور ڈسٹرکٹ کا ایس ایس پی مقرر کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ 2 جون کو غلام نبی میمن کا سندھ پولیس کے آئی جی کے حیثیت سے باضابطہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا، اور اس نوٹیفیکیشن کے بعد لاتعداد ڈسٹرکٹ ایس ایس پی، ڈی ایس پی، ڈی آئی جیز کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے احکامات جاری ہوتے رہیں، اور تمام تر احکامات خود آئی جی سندھ غلام نبی میمن کے دستخطوں سے ہی جاری ہوئے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا آرڈر نہیں تھا جو کہ خود غلام نبی میمن کے اصرار پر یا ان کی خواہش پر یا ان کی فرمائش پر سندھ حکومت نے جاری کیا ہو۔ یہ پہلا آرڈر ہے میر صدام حسین خاصخیلی کا، جو کہ خالصتاً غلام نبی میمن کا اپنا فیصلہ تھا، ان کی اپنی خواہش تھی، ان کا اپنا اصرار تھا کہ سندھ حکومت کشمور ڈسٹرکٹ کے لیے جو ہے وہ میر صدام حسین خاصخیلی کو ہی ڈسٹرکٹ ایس ایس پی مقرر کرے۔ اس کے بعد جو ہے بالآخر سندھ حکومت نے اپنے آئی جی غلام نبی میمن کے جذبات کا، ان کی خواہشات کا، ان کے احساسات کا احترام کرتے ہوئے ان کے من پسند ایس پی کی پوسٹنگ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کے حیثیت سے کشمور میں کرنے کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ اس سے قبل یہ تأثر عام تھا کہ سندھ پولیس کے جو نئے سربراہ ہیں وہ انتہائی کمزور ہیں اختیارات کے استعمال کے حوالے سے، یعنی کہ انہیں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ نہ تو وہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی لگوا سکتے ہیں، نہ ہی کسی کو وہاں سے اکھیڑ سکتے ہیں۔ یہی حال جو ہے زونل ڈی آئی جیز کا ہے، اور یہی حال ایڈیشنل آئی جیز کا ہے، یعنی کہ وہ کسی کو ٹرانسفر کرنے یا کسی کو سزا دینے کی طاقت یا قدرت نہیں رکھتے۔ یہی ہم سب سمجھ رہے تھے، لیکن آج یہ میر صدام حسین خاصخیلی کی جو پوسٹنگ کر دی گئی ہے، جو نوٹیفیکیشن جاری کر دی گئی، اس سے کم از کم آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے اپنے وجود کا احساس اپنے ہم عصروں کو دلا دیا کہ ہاں وہ سندھ پولیس کے آئی جی ہیں، اور ان کے شولڈر پر 2 تلوار لگے ہوئے ہیں، اور وہ تلوار جو ہے وہ مخالفین کا سر کچلنے کے لیے کافی ہیں، گرچہ وہ ان اختیارات کا استعمال نہیں کر سکتے جس کا اندازہ یا جس کا علم ان کے مخالفین کو بھی ہے، ان کے حمایتین کو بھی ہے، اور ان کے ناقدین کو بھی۔ لیکن اس کے باوجود آج جو ہے وہ اپنے من پسند ایس پی کو جو ہے وہ کشمور ڈسٹرکٹ کا ایس ایس پی مقرر کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں پچھلے پروگرام میں یہ کہہ چکا تھا کہ مشتاق مہر کے بعد سندھ پولیس کا دوسرا ناکام آئی جی غلام نبی میمن کو ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن مجھے اس میں تھوڑی سی تصحیح کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے ویورز نے جو ہے وہ کمنٹس کیے کہ نہیں، غلام نبی میمن کے مقابلے میں مشتاق مہر جو ہے وہ کچھ زیادہ طاقتور تھے، بڑے بڑے سیاسی بحرانوں کا انہوں نے تنہا مقابلہ کیا، انہیں اغوا کرنے کی کوشش بھی کی گئی جو انہوں نے ناکام بنا دی۔ اس کے علاوہ اور بہت بڑے بڑے سیاسی بھونچال جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ کے دوران آتے رہے، جس میں خود پی ٹی آئی کے جو اپوزیشن لیڈر ہے عبدالعلیم شیخ کی گرفتاری کے علاوہ خود پاکستان مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں کیپٹن صفدر کے خلاف جو کارروائی ہوئی تھی مزار قائد پر، اس طرح کے بہت سارے اور ایسے واقعات تھے کہ جس میں یہی ایک ڈر تھا کہ اب اس کا ٹرانسفر کر دیا جائے گا، یعنی معطل کر دیا گا، یعنی طرح طرح کے اس وقت تھے، لیکن وہ انہوں نے تمام تر بحرانوں کا مقابلہ کیا، اور انہوں نے کسی حد تک اپنی منمانی وہ کرتے رہے، جس کا زندہ ثبوت جو ہے
2.5 سالہ پوسٹنگ کے دوران کم از کم کوئی 1 درجن سے زائد بار ان کی جو ہے اپنے ہی صوبائی وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے جھڑپ چلتی رہی، اور ایک بار تو جھڑپ اتنی بڑھ چکی تھی کہ اس جھڑپ کے نتیجے میں خود سندھ کے وزیر اعلیٰ نے انہیں 10 روزہ جبری چھٹی پر ترکی اور امریکہ بھجوا دیا تھا۔ یعنی کہ اتنے سنگین قسم کے بحرانوں کا مقابلہ کرنے کے باوجود جو ہے مشتاق مہر اپنی منمانی کرتے رہے، لیکن ان کے مقابلے میں غلام نبی میمن کچھ بھی نہیں کر سکے، بلکہ ان کے ناقدین تو یہ کہتے ہیں کہ وہ تو خود عمران یعقوب مناز جب ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے انہیں ڈمی کہا جاتا تھا، انہیں اسٹیچو ایڈیشنل آئی جی کراچی کا خطاب ان کے مخالفین اور ناقدین دیا کرتے تھے کہ وہ تو ایک پوسٹ ماسٹر ہیں اور پوسٹ آفس میں کام کر رہے ہیں، ڈاک آتی اور آنے والی ڈاک کو وہ آگے ڈسپیچ کرتے ہیں، بھجواتے ہیں۔ اور یعنی کہ اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود غلام نبی میمن کی حالت تو عمران یعقوب منہاس سے بھی بدتر ہے، یعنی کہ وہ تو 9 to 5 ہی ڈیوٹی کرتے تھے، لیکن خود غلام نبی میمن 9 to 5 نہیں بلکہ پوری ڈیوٹی کر رہے ہیں، دن ہو یا رات ہو، کبھی بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ موقع واردات پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اپنی منمانی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ 2 جون کو ان کو جو ہے وہ آئی جی سندھ بنائے جانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا۔ اس کے بعد آئی جی سندھ کی حیثیت سے انہوں نے اپنا پلان یا اپنی پالیسی دینے کی کوشش کی اور اپنی ٹیم میں نہ چلنے والے زونل ڈی آئی جیز اور ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کو تبدیل کرنے کی بھی کوشش کی، اور کئی بار انہوں نے جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کر کے انہیں مخالفین کو وہاں سے یا ایسے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی یا زونل ڈی آئی جی جو کہ کام کے نہیں تھے انہیں وہاں سے تبدیل کرنے کی 1 نہیں 2 نہیں 3-4 بار کوشش کی، لیکن ہر بار جو ہے وہ نے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ ان کوششوں کے نتیجے میں انہیں 2-3 بار تو وارننگ بھی دی گئی کہ اگر دوبارہ ان پولیس افسروں کو تبدیل کرنے کا خیال بھی آپ کے ذہن میں آیا تو اس کے نتیجے میں آپ کی اپنی پوسٹ جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی، اس طرح کی انہیں وارننگ دی گئی تھی۔ لیکن اس کے باوجود وہ چل رہے ہیں، اور آج ان کے لیے اور ان کے رفقا کے لیے بڑی اچھی خبر ہے کہ وہ ایک نوزائیدہ ایس پی کو ڈسٹرکٹ ایس ایس پی بنوانے میں کامیاب ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو میر صدام حسین خاصخیلی کے جو والد ہیں یہ بھی اس وقت پولیس میں ڈی ایس پی ہیں، میر صابر خاصخیلی، جو کہ کے ڈی اے میں تھے، اور ان کے اچھے مراسم بتائے جاتے ہیں خود غلام نبی میمن سے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ خود کشمور کے جو یہ نوزائیدہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ہیں میر صدام حسین خاصخیلی کی اہلیہ جو ہیں شاہدہ جامرو جو ہے وہ بھی اسسٹنٹ کمشنر بتائی جاتی ہیں۔ اب پی ایس پی افسروں پر جب زور نہیں چلا آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا، تو اس کے بعد انہوں نے رینکرز کے خلاف کارروائی کا سلسلہ شروع کر دیا، اور انہوں نے بھی جو ہے سابقہ آئی جی مشتاق مہر کی طرح سے جو ہے پیچی ریکارڈ کے مرتب کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور اس پیچی ریکارڈ میں سب سے پہلے انہوں نے باغیانہ خیالات رکھنے والے پولیس افسروں کے نام شامل کیے ہیں، اور سب سے پہلا شکار جو ہے وہ ان کے سب انسپکٹر سلیم اللہ قریشی بنے ہیں، شارع فیصل تھانے کے انویسٹیگیشن کے آفیسر۔ انہیں جو ہے بطور سزا جو ہے وہ سی پیک سیکیورٹی سیل میں بھجوا دیا گیا ہے۔ حالانکہ ایک بہت ہی اچھے پولیس افسروں میں جو ہے سلیم اللہ قریشی کا شمار ہوتا ہے۔ یہ وہی پولیس افسر ہیں جو کہ مرتضیٰ بھٹو والے میٹر میں جو ہے جو مقدمہ درج کرنے سے باقی پولیس افسران کترا رہے تھے، خود میر مرتضیٰ بھٹو کے خلاف جو انہوں نے حملہ کیا تھا شاہد حیات اور اس کے علاوہ جو ہے رائے طاہر پر، تو اس وقت جو ہے اور خود واجد درانی پر،
تو اس وقت جو ہے صرف یہی ایک مرد آہن پولیس افسر تھے جو کہ مدعی بننے کو اس وقت تیار ہو گئے تھے۔ گارڈن سی آئی اے کے یہ انچارج تھے اور ان کی مدعیت میں ہی علی سنارا اور میر مرتضیٰ بھٹو کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ تو یہ بڑے اچھے پولیس افسر ہیں اور یہ وہی پولیس افسر ہیں جنہوں نے جو ہے اپنی تفتیش میں مداخلت کرنے اور گواہوں کو جو ہے ڈرانے دھمکانے کے الزام میں جو ہے اس وقت کے ڈی آئی جی ایڈمن عاصم قائم خانی کے خلاف ایک مس کنڈکٹ رپورٹ جو ہے اس وقت کے ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کو یہ سوچ کر بھجوائی تھی کہ وہ ایک ایماندار اور اصول پرست پولیس افسر ہیں، وہ کسی کے ساتھ زیادتی برداشت نہیں کرتے، لیکن اس رپورٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس رپورٹ کے نتیجے میں بجائے خود ڈی آئی جی ایڈمن جو ہے عاصم قائم خانی کے خلاف کارروائی کرنے کے کارروائی خود سلیم اللہ قریشی کے خلاف کر دی گئی اور انہیں جو ہے اس مس کنڈکٹ رپورٹ بھجوانے کی پاداش میں کہ انہیں جرت کیسی ہوئی کہ رینکر ہونے کے باوجود کسی پی ایس پی افسر کو، یعنی جو پولیس کے فرعون کہلاتے ہیں، اس فرعونوں کے خلاف جو ہے نعوذ باللہ موسیٰ بن کر انہوں نے کارروائی کرنے کی کوشش کی مس کنڈکٹ رپورٹ بھجوانے کی شکل میں۔ تو اس پر جو ہے پھر اصول پرستی کے دعوے دار غلام نبی میمن کو بھی یقیناً غصہ آ گیا، اور غصہ آنے کا سب سے بڑا ثبوت یہ کہ انہوں نے جو ہے وہ سب کچھ جاننے کے باوجود کہ یہ جو سلیم اللہ قریشی ہے ان کی رپورٹ حقائق سے مطابقت رکھتی ہے، اس پی ایس پی افسر نے مس یوز آف پاور کر کے جو ہے ایک اچھے تفتیشی افسر کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے کے یا انہیں شٹ اپ کال دینے کے انہوں نے جو ہے وہ اسی سب انسپکٹر سلیم اللہ قریشی کو جو ہے ریورٹ کر دیا، یعنی ان کا ایک اسٹار جو انسپکٹر تھے انہیں کم کر کے سب انسپکٹر کر دیا، اور یہ سزا دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ میں جو کر رہا ہوں یہ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں، آپ کا جرم یہ نہیں ہے۔ یعنی وہ یہ کہتا رہا نا کہ وہی منصفوں کی روایتیں وہی منصفوں کی روایتیں وہی فیصلوں کی عبارتیں، مرا جرم تو کوئی اور تھا مری سزا کوئی اور ہے۔ اس پر پھر غلام نبی میمن نے کہا کہ آپ اپیل کر سکتے ہیں، یعنی یہ انہیں بھی احساس تھا کہ میں جو ہے ایک غلط قدم اٹھا رہا ہوں، لیکن میں مجبور ہوں اس لیے کہ یہاں پولیس میں گروپ بندیاں ہیں، آپ کا تعلق جو ہے وہ عامر فاروقی گروپ سے ہے، اور باقی یہاں ایک لمبی چوڑی فہرست ہے اس گروپ میں۔ عامر یعنی کہ وہ خاص خیلی کے علاوہ جو ہے وہ دوسرے بھی بہت سارے ایس ایس پی شامل ہیں، لہٰذا ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن نے بھی اپنا وزن جو ہے اس پلڑے میں ڈال دیا جس میں بہت سارے پی ایس پی شامل تھے، اس پلڑے میں نہیں جس میں صرف اور صرف اصول پرست پی ایس پی عامر فاروق شامل تھے۔ تو انہیں سزا دینے کے بعد یہ مشورہ بغیر کسی فیس کے دیا کہ آپ اس کی اپیل کر سکتے ہیں۔ اب اپیل کس سے کرے؟ اب تو خود آئی جی بن گئے ہیں، اب اپیل بھی آئی جی کے پاس جائے گا، تو آئی جی اپنی ہی دی ہوئی سزا پر کس طریقے سے انہیں رحم کی اپیل کر کے ان کی سزا ختم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے وہ سزا تو نہیں ختم کی، لیکن انہیں اس سے بھی بڑھ کر ایک اور سزا جو ہے وہ آج صادر کر دی، اور انہیں جو ہے اپنی یعنی انویسٹیگیشن شرح فیصل سے اٹھا کر وہاں سی پہ بھجوا دیا، یعنی کہ انہوں نے بھی جو ہے ایک طریقے سے پیچھی ریکارڈ کی شروعات کر دی ہے۔ تو یہ حال ہے سندھ پولیس کے اصول پرست اور ایمانداری کے دعوے دار پولیس افسروں کا، یعنی سندھ حکومت سے تو وہ مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے جنہوں نے ان کے اختیارات پر قدغن لگاتی ہے، یعنی انہیں ایس ایس پی اور ڈی آئی جی کے ٹرانسفر کرنے کا حق نہیں ہے، انہیں سزا دینے کا حق نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو ہے خود ایسٹ کے جو ایس ایس پی ہے عبد الرحیم شیرازی کو تبدیل کرنے کے لیے، انہیں سزا دینے کے لیے ایک لمبی چوڑی رپورٹ بھی جو ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کو بھجوائی تھی کہ بھائی یہ اتنے نالائق ہیں، یہ اتنے نااہل ہیں کہ یہ جو ہے خود ماڈل ٹاؤن لاہور میں جو عورتوں پہ جو فائرنگ ہوئی تھی منہاج القرآن کی، اس سانحے کا یہ مرکزی ملزم ہے، ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہوئی، اور یہ اتنے ظالم ہیں اور ان کی اتنی بڑی مجرمانہ غفلت و لاپرواہی ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ایسٹ ہیں،
اور یونیورسٹی میں اتنا بڑا خودکش حملہ ہوا کہ جس میں جو ہے 3 چائنیز اساتذہ جو ہے ٹیچر جو ہے وہ دہشت گردی میں ہلاک ہوئے ہیں. اس کا سراسر قصوروار یا ذمہ وار جو ہے یہی عبدالرحیم شیرازی، لہذا انہیں تبدیل کر دیا جائے. لیکن آئی جی غلام نبی میمن کی یہ درخواست بھی، یہ فرمائش بھی جو ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے مسترد کر دی. یعنی ان کی بالکل بھی نہیں چلی. کہنے کے تو وہ آئی جی ہیں لیکن ان کے اختیارات جو ہے وہ اتنے بھی نہیں ہیں جتنے کبھی جو ہے عمران یعقوب مناس ایڈیشنل آئی جی کراچی کی حیثیت سے استعمال کرتے چلے رہے، جنہیں دنیا جو ہے وہ ڈمی ایڈیشنل آئی جی کے نام سے پکارتی تھی. اب وہی مخالفین جو ہے خود غلام نبی میمن کو بھی جو ہے معذرت کے ساتھ جو ہے ڈمی اور اسٹیچو آئی جی کے نام سے پکار رہی ہے. لیکن آج کا میں پھر کہہ رہا ہوں، دوبارہ بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ بہت ہی حیرت والی خبر ہے، بہت ہی خوشی والی خبر ہے میرے لیے کہ چلو سندھ پولیس کے آئی جی اس قابل تو ہو گئے 58 دنوں بعد اپنی پوسٹنگ کے کہ وہ ایک نوزائیدہ ایس پی یعنی کہ میر صدام حسین خاصخیلی کو کشمور ڈسٹرکٹ کا ایس پی لگوانے میں کامیاب ہو گئے. شیراز نذیر کی بھی انہوں نے پوسٹنگ کی بہت کوشش کی تھی لیکن وہ کوششیں بھی ان کی ناکام بنا دی گئی. وہ تو مقدس حیدر کو زونل ڈی آئی جی کیسز سے دیکھنے کے روادار ہی نہیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر تو وہ اپنے ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کو بھی ایک آنکھ نہیں باندھے. لیکن مجبوری کا نام شکریہ، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سیر پہ سوا سیر ہے. ان کے تعلقات مراد علی شاہ سے دوستانہ ہے. مراد علی شاہ انہیں 1.25 گھنٹہ دیتے ہیں 1 to 1 ملاقات، اور آئی جی کو جو ہے وہ 5 سے 7 منٹ سے زیادہ دینے کے روادار نہیں ہے. تو اس سے ناظرین آپ اندازہ لگائیں کہ کس کا پلڑا باری ہے، کون ماتحت ہونے کے باوجود جو ہے وہ اپنے افسر سے زیادہ زوراور ہے. 76 انسپکٹروں کو جو ہے وہ ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی دے دی گئی، جس پہ مرکزی کردار جو ہے شہزاد اکبر، رانا شہزاد اکبر ڈی آئی جی ایڈمن کا ہے. آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ یہ رانا شہزاد اکبر ہیں جو کہ سٹار لگا رہے ہیں نیو پرموٹی ڈی ایس پیز کو. یہ ان کا کیس کو آگے بڑھانے میں جو ہے اطلاع یہی ملی ہے کہ رانا شہزاد اکبر کا کلیدی کردار. ناظرین اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.